ہمیں صحابہ سے یہ عقیدہ ملا ہے کہ جب ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوں، پریشانیاں ہمیں آ لیں تو ہم بارگاہ رسول میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم اپنی دعاؤں کا مرکز بنائیں، وسیلہ بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد کی جانب لو لگائیں، کیونکہ صحابہ ایسا کرتے تھے۔ جب گناہ کر لیتے تھے تو بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ یا نبی اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میری مدد فرمائیں، میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ طریقہ صحابہ کا تھا، یہ ہمارے بزرگوں کا تھا کہ کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر دعائیں کرتے تھے، التجائیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ تذکرۃ الحفاظ میں ملتا ہے کہ حضرت امام طبرانی اور حضرت امام ابن مقر اور حضرت امام ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اللہ کے وہ عظیم بندے ہیں کہ جن کو شیوخ حدیث کہا جاتا ہے، علم حدیث کے ماہرین یہ حضرات ہیں۔ اللہ نے انہیں علمی صلاحیت عطا فرمائی ہے، انہیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایسا عظیم مرتبہ ان کو بخشا ہے کہ علم دین سیکھنے بھی کہیں اور نہیں گئے، بلکہ مدینہ منورہ میں جو علم حدیث کی درسگاہ لگتی تھی، یہ وہاں پر علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے، علم حدیث سیکھتے تھے۔ ان کی طالب علمی کا زمانہ ہے کہ جب علم حدیث یہ حاصل کر رہے تھے مدینہ منورہ میں، ایک وقت مدینے میں ایسا بھی آیا کہ قحط سالی کا موقع ہوا، قحط سالی پڑ گئی۔ یہ تینوں جو طالب علم کی ان کی زندگی تھی، یہ پریشان ہو گئے، سوچا روزے رکھے جائیں، روزوں پہ روزے رکھنے لگے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی، بھوک حد سے زیادہ لگنے لگی، بھوک برداشت سے باہر ہو گئی، تو تینوں نے ارادہ کیا اب گنبد خضرا کی جانب متوجہ ہوا جائے، اب گنبد خضرا کی جانب لو لگائی جائے۔ یہ تینوں حضرات گنبد خضرا میں پہنچ گئے، گنبد خضرا کی جانب پہنچے، اور گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں حضرت امام طبرانی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ نبی اللہ، غلام حاضر ہے، اور عریضہ یہ ہے کہ اگر موت بھی آئے تو ہمیں اسی در پہ آئے، اگر ہمیں رزق بھی عطا ہو تو اسی در پہ ہو۔ آج جو ملے گا ہمیں آپ ہی کی بارگاہ سے ملے گا، آج جو ملے گا ہمیں آپ کی بارگاہ ہی سے عطا ہوگا۔ وہ دونوں حضرات بھی دعائیں کرنے کے بعد واپس ہو گئے، لیکن حضرت امام طبرانی واپس نہ ہوئے، دعاؤں پہ دعائیں کرتے رہے، التجاؤں پہ التجائیں کرتے رہے۔ ابھی التجائیں امام طبرانی کر ہی رہے ہیں، ابھی دعائیں امام طبرانی کر ہی رہے ہیں، کیا دیکھا وہ دونوں حضرات جو واپس ہو گئے تھے، ان کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور بجایا۔ جب دروازہ کھلا تو دیکھا ایک اللہ کا نیک بندہ سامنے کھڑا ہے، تو صاحبان اس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تھالی ہے، ہاتھ میں تھالی ہے، کھانے ہیں۔ پوچھا یہ کھانے اور یہ تھالی کیسی ہے؟ تو وہ بزرگ بولے کہ میرے خواب میں نبی اکرم تشریف لائے ہیں، نبی نے فرمایا ہے کہ میرے 3 مہمان بھوکے ہیں، انہیں کھانا پہنچا دو، تو انہیں کھانا دے آؤ، اللہ کے رسول کے فرمان پر تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ دیکھیے حضرات، امام طبرانی پریشان ہوتے ہیں، امام طبرانی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو بارگاہ رسول میں جاتے ہیں، لوگ گنبد خضرا کی جانب لگاتے ہیں، اپنی دعاؤں کا مرکز گنبد خضرا کو بناتے ہیں، خود کو مبذول اور متوجہ گنبد خضرا کی جانب کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے